جس کے پاس پیسے ہیں میرے دوستو، جس کے پاس مال ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر وہ بیوی کے خوف سے دوسری شادی نہیں کرتا، میری نظر میں یہ ظلم کر رہا ہے۔ میری نظر میں یہ جو بندہ یہاں بیٹھا نا، اس کی آواز آپ نے سنی ہے کہ یہ کہہ رہے تھے تم بھی مار دیں، یہ بھی میں بیوی سے ڈرنے والے کو برا نہیں کہتا، میں نہیں کہتا یہ برے آدمی ہیں، یہ نیک آدمی، یہ نیکی کی نشانی ہے، مگر کچھ چیمپئن ہے اس بات میں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب سے اس نے کہا کہ بیوی کو اتنی رسپیکٹ دو جتنی ماں کو دیتے ہو۔ میں نے کسی آدمی کی گارنٹی دے دی، میں نے کسی کو گارنٹی دی، اس نے کہا اس کو پیسے دے دو، یہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی، داڑیاں ہائے پگڑیاں، کیونکہ تم اگر دھوکہ دو گے نا تو لوگوں کا دل یقین تم پہ نہیں ہٹے گا، لوگوں کا یقین دین سے ہٹ جائے گا۔ اچھا مدینہ منورہ میں نا کچھ دن ٹھنڈ آتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ لاہور میں کبھی ایسی ٹھنڈ نہیں آئی۔ ایک دن وہ ٹھنڈ آئی ہوئی تھی، میں مسجد نبوی سے صبح فجر پڑھ کے نکلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف اعضاء دیے ہیں نا، جس میں آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دل دماغ ہے، یہ سارے کے سارے اعضاء کسی نہ کسی صورت میں استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اب یہ اعضاء صحیح استعمال ہو جائیں تو انسان بن جاتا ہے، اگر یہ اعضاء غلط استعمال ہوں تو یہی انسان جانور بن جاتا ہے۔ اب زبان کا استعمال اگر غلط ہو گیا تو پھر یہ انسان نہیں رہے گا، اگر آنکھ کا استعمال غلط کیا تو پھر انسان نہیں رہے گا، اگر کان غلط استعمال کیے۔ اللہ نے یہ جو سارے اعضاء دیے ہیں، یہ سارے کے سارے کسی کام کے لیے دیے ہیں۔ اب یہی جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن، تو یہ اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ بندے کو بلائیں گے، اس کو چارج شیٹ دیں گے کہ آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی نہ کوئی ہے تو کوئی بھی نہیں، جس کے سامنے کیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہمارے پاس گواہ ہے، ہم گواہ پیش کرتے ہیں۔ تو پیش کریں، کون ہے گواہ؟ وہ سمجھے گا کوئی بندہ آئے گا گواہ کرے، تو جو ہی اس کو کہا جائے گا گواہ، وہ کہے گا گواہ پیش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پہ ایک دم چٹکی لگا دیں گے، منہ اس کا بند ہو جائے گا، اب وہ چاہے گا بول نہیں سکے گا، بند ہو جائے گا۔ اب اس کی آنکھیں بولنا شروع کریں گی، اب اس کے کان بولنا شروع کریں گے، اس کی ران بولنا شروع کرے گی، اس کی شرمگاہ بولے گی، اس کی ہر جسم کی ہر عضو بولنا شروع کر دے گا۔ وہ کہے گا ہو یہ کیا ہوا، یہ تو میرے ہی جسم نے میرے خلاف گواہی دینی شروع کر دی۔ اس دن اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اعضاء کیا تھے، ان کا کیا استعمال تھا، کہ ہاں کیسے کرنا چاہیے تھا اس کو۔ اب یہ میرے اعضاء ٹھیک کام کریں، میرا ہاتھ لکھ رہا ہے وہ جو ٹھیک لکھے، میری زبان ٹھیک بولے۔ یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ مسئلہ یہ والا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنے بھی اعضاء ہیں نا، آنکھ، ناک، کان، یہ گلے، ان کو ایک چیز حکم دیتی ہے، جسم کے اندر ایک بادشاہ وہ حکم دیتا ہے۔ ہاتھ کو حکم دیتا ہے دل کہ بھی یہ لکھو، اس لیے وہ کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں لکھ دوں یہ۔ اور آنکھ کو حکم دیتا ہے کون؟ دل۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے فلاں چیز دیکھنے کو میری آنکھ کر رہی ہے، نہیں،
فلاں چیز دیکھنے کو دل کرتا ہے، فلاں چیز کھانے کو دل کرتا ہے، فلاں چیز سننے کو دل کرتا ہے، فلاں وہاں جانے کو دل کرتا ہے. یہ کیوں دل کرتا ہے؟ کہ دل ایک باس ہے بیچ میں، جسم میں ایک دل باس ہے، یہ بادشاہ ہے، جو حکم دے گا وہ کریں گے. اب یہ بادشاہ اگر بنا ہوا ہوگا، اگر بنا ہوا ہوگا تو یہ صحیح حکم دے گا، بگڑا ہوا ہو تو سمپل سی بات، سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان باتیں سمجھاتے تھے. سب سے آسان بات اور سب سے اعلیٰ بات جناب محمد مصطفیٰ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. آسان بات، بالکل سیدھی سادی بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات یقین کرو فلسفیانہ پیچیدانہ اور یہ گیم دیکھو، آج کہتے ہیں کہ کیا بات کی ہے، دادے لے رہے ہوتے ہیں نا، او ہو کیا بات کی ہے یار فلاں، اوے ہوئے سے خوش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی جگلڑی والی بات نہیں کی کہ لگے گا وہ کیا بات کی ہے. سادی بات، لیکن اس سادی بات کے اندر ہزاروں سمندر چھپے ہوئے تاکہ ہر کسی کو سمجھ آئے. اب کتنی دیکھو اس سے آسان بات کون کر سکتا ہے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی یہ بتاؤ کہ کسی کے گھر کے اور اس کے کام جہاں وہ جاتا ہے اس کے درمیان اگر 5 نہریں ہوں اور وہ ہر نہر میں نہاتا ہوا غسل کرتا ہوا وہاں پہنچے تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ اب بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی کہے گا جی 5 باری جڑا بندہ نہ آئے گا اس کے بدن پہ کہاں سے میل رہ جائے گا؟ نہیں کوئی میل نہیں. تو فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے. جو جسم دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی گناہ رہ جائے گا؟ اب اپنے ایمان سے بتاؤ کہ اس سے آسان بات بھی کوئی سمجھا سکتا ہے؟ جو تم سے غلطی ہو گئی ہے، ایک آدمی پیش ہوا کہ یار سننا میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے کوئی سزا دے دے تاکہ یہی دے دیں. اب چونکہ وہ صحابہ میں اور ہمیں فرق یہ تھا کہ انہوں نے آخرت اتنی سنی ہوئی تھی، آخرت اتنی سنی ہوئی تھی کہ ان کا ہر بات یہ ہوتی تھی کہ آخرت میں کیا بنے گا. اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ آخرت میں کیا بنے گا. لوگوں کو دھوکہ دے جا رہے ہیں کیونکہ اس لیے کہ آخرت سامنے ہے ہی نہیں. میں نے کسی آدمی کی گارنٹی دے دی، میں نے کسی کو گارنٹی دی کہ اس نے کہا اس کو پیسے دے دو، تو اس نے کہا نہیں، میں کہا دے دو یہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی. ہائے داڑیاں ہائے پگڑیاں. میں اس لیے یہاں بیٹھ کے لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ جڑے، اور جس کی داڑھی ہے، جس کی پگڑی ہے، اس کی ٹوپی، اور یہ یار تم نہ دھوکہ دینا کسی کو، کیونکہ تم اگر دھوکہ دو گے نا تو لوگوں کا دل یقین تم پہ نہیں ہٹے گا، لوگوں کا یقین دین سے ہٹ جائے گا. اس لیے میرے دوستو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جس نے دین کے نام پہ دھوکہ دیا، دین پہ نام پہ میں ہوں مثال، اب لوگ دیندار سمجھتے ہیں. اب میں کسی کو اگر دھوکہ دوں گا تو یاد رکھنا میری موت سے پہلے اللہ مجھے رسوا کر دے گا دنیا میں. یاد ذلیل ہو جائے گا دنیا میں ذلت کے بغیر نہیں مرے گا. یاد رکھنا ہے میری بات، یہ اللہ کا قانون ہے. اب میں نے کسی کو کہہ دیا کہ جی میں کسی نے کہ سفارش کی کہ یہ میں کہا دے دو، میں کہا جی آپ ذمہ دار ہوں. اب اس کی ضمانت دی تھی، وہ ایز یوزول داڑھی سمیت دھوکہ دے کے بھاگ گیا. اب جب وہ بھاگ گیا تو جس کی میں نے ضمانت دی تھی اس نے کہا بادشاہ اسی سے تبے کہتے کی بس، اور پیسے کافی تھے. اب میں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں. ایک دن بات کی اس سے، 2 دن بات کی، وہ باہر چلا گیا، نہیں سمجھ آئی. اب مجھے اس بات کا ڈپریشن شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کی ضمانت دے
ضمانت دے، پھر اگر وہ ادا نہ کرے تو یہ ضمانت دینے والے کے ذمے ہے کہ اس کے پیسے دے۔ اس لیے میرے دوستوں، ضمانت دیتے وقت بڑا سوچا کرو کہ ضمانت دینی ہے کہ نہیں دینی، بلکہ ضمانت کسی کی کبھی بھی نہ دینا، ضمانت دینا کسی، کیونکہ یہ زمانہ وہ نہیں ہے۔ نیک لوگ مارکیٹ میں سے نکل گئے ہیں، نیک لوگ السلام علیکم ہو گئے ہے، تھوڑے سے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ کون لوگ، کون نیک؟ ایک جگہ مجھے کسی نے بتایا کہ بخاری شریف کا ختم ہے، میں کہ مجھے نہ بلاؤ، لیکن مجھے نہیں جی آپ آئے، تو وہاں بڑے علماء نیک لوگ، سچ مچ کے نیک لوگ بیٹھے، مفتی صاحب بنے، کیونکہ جی آپ پڑھے۔ تو میں نے ان سے جا کے میں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں میرے جیسے تبلیغ والے بہت ہیں، بڑی تبلیغ والوں سے، اور مولوی بھی بہت ہیں، علماء بھی بہت ہیں، نیک لوگ نہیں۔ نیک لوگ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں۔ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگ نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اللہ کے سامنے ڈولنے والے، یہ کوئی نیکی کی نشانی نہیں ہے۔ نیک لوگ وہ ہیں جو امانت کو پورا ادا کرنا، امانت کا ادا کرنے والے، یہ مارکیٹ میں نہیں ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں دین بک رہا ہے، نمبروں پہ میرے جیسے بیٹھنے والے لوگوں کو چکر دے رہے ہیں، حضرت صاحب آپ تو حکم کریں، حضرت صاحب، تو حضرت صاحب حکم کر دیتے ہیں فوراً، یہ نہیں کہ کہنے حضرت صاحب، کیونکہ ایمان ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو خیر، اب جس بندے کے میں نے پیسے دلوائے تھے نا، میں پرسوں رات اس کے گھر گیا، میں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں، آ جائے۔ تو میں نے اس کے جا کے کہا، میں کہا دیکھ، یہ تیرے پیسے میں نے دلوائے تھے، میری گارنٹی پہ تم نے دیے تھے، میں تمہیں واپس کروں گا ضرور، چاہے میں کچھ بھی کروں، میں تمہیں واپس کروں گا، تیرا میرا وعدہ ہے۔ لیکن ایک بات جس کے میں پریشان ہوں، وہ میری حل کر دے گا۔ زندگی موت کا کچھ بھروسہ نہیں، اگر میں مر گیا مجھے معاف کر دو، کر دے گا معاف؟ وہ رونے لگے، یقین باخدا آنسوں سے رونے لگے، حالانکہ اس کے کافی سارے پیسے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، کوئی ایسی بات نہیں، میرا آپ کا کوئی حساب نہیں، یہاں آپ زندہ رہے دے دیں گے تو دے دیں، مر گئے تو آپ نے بات ہی ایسی کر دی کہ میرا دل ہی ہلا دیا، کون کر رہا ہے یہ باتیں؟ تو میں نے آپ کو آخرت میں میرا آپ کا کوئی حساب نہیں۔ اس نے جب مجھے یہ کہہ دیا نا کہ آخرت میں میرا کوئی حساب نہیں، اس دن مجھے نیند آئی ہے، خدا کی قسم۔ میں رات کو اٹھ جاتا تھا کہ یہ کیا ہوا؟ دنیا ہے امتحان کی جگہ، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہونا ہے، یہاں سب کچھ میری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، سب کچھ میری مرضی کے مطابق جنت میں ہوگا، یہاں نہیں ہونا۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھو میرے دوستو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں یقین سے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے حالات اچھے رہیں یا برے رہیں، اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا دنیا میں، یاد رکھنا۔ اور جو اللہ کی بات نہ چاہتے ہوئے مان جائے گا، یہ بڑی آپ کو میں بڑی وہ سیکرٹ بتا رہا ہوں، سیکرٹ، جو نہ چاہتے ہوئے اللہ کی بات مان جائے گا تو پھر اللہ اسے کیا دے گا پتہ؟ دو مثالیں بتاتا ہوں، کل میں 2 مثالیں میرے سامنے ہیں، اس پہ غور کیا میں نے کہا ایسا اللہ کریم، اللہ ایسا کریم۔ ایک مثال حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق کے موقع پہ ٹھنڈ تھی۔ اچھا، مدینہ منورہ میں نا کچھ دن ٹھنڈ آتی ہے، کچھ دن آتی ساری 8-10 دن نہیں، 8-10 دن، لیکن وہ ٹھنڈ کیسی ہوتی ہے؟ میں نے وہ ٹھنڈ دیکھی ہوئی ہے، مدینہ کی ٹھنڈ وہ ایسی ہوتی ہے کہ لاہور میں کبھی ایسی ٹھنڈ نہیں آئی۔ ایک دن وہ ٹھنڈ آئی ہوئی تھی، میں مسجد نبوی سے صبح فجر پڑھ کے نکلا کہ میں نے جیکٹ سی پہنی ہوئی تھی، تو مجھے لگا کہ میرے کان بھر کے گر جائیں گے، اتنی ٹھنڈ۔ میں نے کہا یہ مدینہ میں اتنی ٹھنڈ؟ تو مجھے ایک دم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ یاد آ گیا، بڑی ٹھنڈ تھی، وہ دن تھے۔ تو حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ تھا ہی، میں زمین سے چمٹ کے لیٹا ہوا تھا، زمین کے اوپر
شاید اس کی کچھ گرمائش، ایسے لیٹا ہوا تھا، اندھیرا اور تھک ڈارک تھا، چاندنی رات نہیں تھی، گھپ دیر. اب وہاں کون سا کوئی لیسکو تھا کہ بتیاں جلائی نہیں، وہاں کوئی تھا ہی نہیں، اندھیرا گھپ. اور کہہ رہے اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ بھی سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، میرا ہاتھ کہاں ہے، اتنا اندھیرا تھا. تو اتنی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے کرتے میرے پاس آ گئے. کہ تو ایسے میرے ان حضور کے پاؤں کی ٹھوکر مجھے لگی تو آپ نے فرمایا حذیفہ کہیں لبیک یا رسول اللہ، میں ہوں. کہا کھڑا ہو. مجھے ٹھنڈ اتنی لگ رہی تھی لیکن اللہ کے نبی کھڑا ہو، میں کھڑا ہو گیا. تو اب سب سے کمزور کہہ رہے میں تھا، سارے لشکر میں سب سے کمزور، کہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. ایک میری بیوی کی چادر تھی تھوڑی سی، وہ میں نے ایسے اوپر سے لی تھی. کچھ چادر کیا کرے اس میں. آپ نے سب سے مشکل ٹارگٹ مجھے دیا کہ جا دشمن کے لشکر کے اندر جا کے وہاں کی خبر لے کے آ. جاسوسی، یعنی سب سے اوکھا کام جاسوسی کر کے آ. اب میں کہتے اس سے کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے، حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا. تو حکم آتے ہی جب میں نے پہلا قدم اٹھایا، خدا کی قسم پہلا قدم اٹھایا، تو مجھے ایسا لگا کہ میں سخت گرمی میں چل رہا ہوں، سردی ختم ہو گئی سردی. اور جو میرے اندر خوف تھا وہ سارا خوف میرا بہادری میں بدل گیا، ایک دم میں شیر بن گیا، سب خوف ختم ہو گیا اور میں بھاگا گیا اندر. اور اندر وہاں بھی اندھیرا تھا، وہاں اندھیرا تھا، وہ آگ سینک رہے تھے، ہوا تیز چل رہی تھی اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ چلو 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 چلو. تو اب میں دیکھا سامنے میرے بالکل، لیکن حضور نے ایک بات مجھے فرمائی تھی کہ دیکھ وہاں کوئی حرکت نہ کریں، وہاں کوئی حرکت نہ کر کے چپ کر کے بس آ جائیں، کری کچھ نہ ہوتا. تو کہتے میں نے دیکھا کہ میری رینج ایسا، بیچ میں آگ جل رہی ہے، اس طرف میں بیٹھا ہوں، تو میری رینج میں ابو سفیان ہے. میں نے تیر نکالا، میں کہ چلو اس کا تو بندوبست کر دوں آج. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتے میں نے کہا یہ سیدھا ہی اس کو 1 منٹ لگنا اس کے کام ہے. اب میں نے نکال کے تیر رکھ بھی لیا تو ایک دم مجھے حضور کا خیال آ گیا کہ حضور نے کہا تھا کچھ کر کے نہیں آنا. تو میں نے حکم تیر واپس رکھ لیا. اب اس کو محسوس ہو گیا کہ کچھ کوئی گیم ہے، کوئی بندہ بیچ میں، کوئی چکر ہے. تو اس نے کہا بھائی اپنے دیکھو ذرا پاس کوئی جاسوس تو نہیں بیچ میں بیٹھا، ہاتھ پکڑ کے دیکھ لو. اب جو اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہیں اس کو عقل بھی اللہ ہی دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑتا، میں نے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لیا. اوے کون ہے تم، اوے کون ہے تم. انہوں نے کہا یار کمال کرتے ہو، میں ٹھیک اوکے ٹھیک. جیسا تبلیغی جماعت میں تشکیل کرنے والے جو ہوتے ہیں نا کہ تشکیل کون کرے گا، وہ کہتے ہیں میں کروں گا. وہ میں کیوں کروں گا کہ میرا نانا آ گیا. جس نے کرنی اس کا نام تھوڑی آنا ہے، وہ تو کر رہا ہے. تو کہہ دو. اب میں واپس آ گیا. جب واپس آیا تو حضور ایک تھا، حضور ایک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چادر لے کے کھڑے نماز پڑھ، مشن پہ بھیج کے پھر نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میں نے اپنے خادم کو بھیجا ہے، اس کی حفاظت کر. تو کہتے ہیں میں نے حکم مانا تو اس کا نتیجہ اللہ نے کیا دکھایا کہ اللہ نے مجھے بادشاہ شیر کر دیا. اور وہ قصہ آج تک اور قیامت تک یہ چلتا ہی رہنا ہے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند ہوتے ہی رہنے ہیں. ایک واقعہ. دوسرا کل واقعہ میں نے سنا تو مجھے اس پہ اللہ کے نبی کے حکم کا سمجھ آیا. ہماری امی جان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 بیویاں ہیں، 12 بیویاں، 12. اب وہ 12 بیویاں جو ہیں وہ ساری کون ہیں؟ ہماری ماں کا لفظ اس لیے دیا ہے کہ ماں سے عظیم رشتہ دنیا میں کوئی، کہ بھی تمہاری ماں ہے بس ختم. اب ماں جو مرضی کرو، ماں تو ماں ہی ہے. اس لیے سب سے اعلیٰ رشتہ کہ تمہارے اوپر حضور جب دنیا سے تشریف لے جائیں کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، تمہاری ماں ہے یہ ختم. اب امی جان زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زینب ابن جحش
اب زینب نے جہاز قریش تھی، قریش بڑے خاندان، آج کل میاں صاحب چٹھا صاحب فلانا صاحب، قریش سب سے بڑا دنیا کا خاندان ہے، دنیا کا سب سے بڑا خاندان قریش، جس میں سے خود حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قریش کی شہزادی تھی امی جان۔ اب جب ہجرت کر کے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ بولا بیٹا تھا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کالے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کا رشتہ اس سے کر دیا کہ جی زینب اس سے شادی کر، زید سے۔ اب زید اب نیچرل ہے، ہم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح پیش کیا نا کہ وہ کوئی آسمانی مخلوق تھے، نہیں، وہ تو عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ کی زندگی اگر آپ پڑھیں، عقل سے پڑھیں نا اگر، تو صحابہ کی زندگی عام انسانوں کی سی تھی، لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی، طلاقیں بھی ہو جاتی تھی، بیویوں کی بھی لڑائی ہوگی، بندوں کی بھی، بھائیوں کی بھی لڑائی، آپس میں سب چلتا تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس لیے بنایا تھا کہ آج بھی یہ سب کچھ ہوگا۔ اس لیے ہم یہ نہ کیا کریں کہ جو جس آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ نیک آدمی ہے اب یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے، غلطیاں تو ہونی ہی ہیں، ہر ہونی ہے، لیکن غلطیوں میں بہترین غلطی والا کرنے والا کون ہے؟ ایڈمٹ کر غلطی معاف کر۔ آپ یقین کرو یہ فارمولہ ہے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، جو اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا سیکھ لے گا نا، ایڈمٹ کر لے گا کہ میری غلطی ہے اور معافی مانگ لے گا، اس کا سارا مسئلہ حل ہو جائے دنیا میں بھی آخرت میں۔ میں جیسے کہا نا، میں ایک بندے سے جس میں گارنٹی دی، کروڑوں روپے کی گارنٹی ہے اس کی، میں نے جگہ سے اتنا کیا غلطی ہے بھائی یار معاف کر دیں، اس نے کہا میرا حساب ہی کوئی نہیں ہے اس سے، جائے یہ ہے کسی کے غلطی۔ اب وہ حضور نے فرمایا کہ بھی اس سے نکاح کرو۔ اب نہ ان کی طبیعت میں یہ بات آئے، نہ ان کے بھائی کے، یہ غلام آدمی ہے، غلام آزاد ہوا ہوا، کالا ہے، یہ شہزادی ہے اور حسین، امی جان بڑی حسین تھی، اب کس طرح دل کرے کہ میں اس سے شادی کروں؟ اب نہیں، انہیں طبیعت پہ بوجھ آئے کہ نہیں کروں، لیکن حضور کا پیغام پہنچا کہ میں کہہ رہا ہوں کر لو، تو انہوں نے کہا بس ختم، بس ختم، جی میں حاضر، حضور کا حکم آ گیا، میں حاضر، طبیعت چاہ رہی ہے نہیں چاہ رہی ہے، دل میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، میں حاضر، نکاح کر لیا، نکاح کر لیا۔ اب حضور کی بات مانیے، غور سے سننا بات ہے، اس کے اندر سے جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ غور سے سمجھ لو۔ حضور کی حکم پہ لبیک کہا کہ جو حضور نے فرمایا میں وہ کروں، تو ریوارڈ کیا دیا اللہ نے؟ ریوارڈ یہ دیا کہ ان کی کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی، اور آسمان پہ اللہ نے خود نکاح پڑھایا اپنے حبیب کے ساتھ، یہ ہے ریوارڈ۔ اس لیے امی زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھ میں اور باقی بیویوں میں ایک فرق ہے، سب کے نکاح زمین پہ ہوئے، میرا نکاح آسمان، ایک ہی نکاح اللہ نے پڑھایا جس کا نام امی زینب رضی اللہ تعالی ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں ہیں کہ تم اگر حضور اکرم صلی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ چاہتے ہوئے بھی مان لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا، پھر اللہ خود بیچ میں آ جائے گا، یاد رکھنا، خود اللہ بیچ میں آ کے تمہارے فیصلے کرائے گا کہ میں کہہ رہا ہوں سو یہ کرو۔ تو میرے دوستو، یہ میں بات آپ سے جو سارا مضمون میرا تھا آپ سے کہنے کا، کہ یہ بات سیکھنے کی ہے کہ کسی طرح میرا دل جو میرے خلاف چلتا ہے۔ ایک آدمی سے میں نے کہا یار نماز پڑھے گا، وہ کہتے ہیں بس جو دل چاہے گا پڑھیں گے انشاءاللہ، دل چلے، فی الحال دل چلنے کا اٹھ رہی، بابا یہ دل کا مسئلہ نہیں ہے، دل میں اٹھ رہی، دل میں تو کبھی نہیں اٹھے گی، دل میں کبھی نہیں اٹھے گی یہ بات، سارا دین جو ہے یہ دل کے خلاف ہے، نفس کے خلاف ہے، خواہش کے خلاف ہے۔ کس کا دل نہیں کرتا کہ جناب میں کسی بوڑھے سے بوڑھے آدمی سے پوچھ کے دیکھو، مجھے ایک جاننے والے تھے، ان کو 2 بندے اٹھاتے تھے پکڑ کے،
گوڈے بالکل ختم تھے ان کے, بڑھاپا بہت زیادہ بڑھاپا تھا, تو 2 بندے اٹھاتے تھے انہیں کھڑے پکڑ کے نا, اور کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. تو ان کو بھی جا کے کہتے تھے نا ایسا تھوڑا نکاح کرا دی ہے, تو کہتا میں تیار ہوں. تیار وہ کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی, ٹانگیں کام نہیں کر رہی, گھٹنے کام نہیں کر رہے, کھڑے نہیں ہوا جا رہا, منہ ڈگ پیا ہے, سب کچھ ہی ڈگ پیا ہے, مگر شادی کے لیے تیار ہے. کوئی آدمی جس کو بھی آپ بوڑھے آدمی کو نہیں آپ کا نکاح نہ کرا دیں تو اس کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ آتی ہے. ہاں کیا خوبصورت بات ہے. اچھا یہ فطری بات ہے, یہ میں بتا دوں فطری بات. کیوں کہ منا کے میدان میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں, ذو الرین, 2 نوروں والا, 2 نوروں, جس کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں جس کے ایک ہی کے گھر میں ہیں. وہ کیا انسان ہوگا بتاؤ, کیا مقام ہوگا اس کا, اس لیے ذو النورین کہا ہے. اب وہ اور عبداللہ ایک صحابی ہیں, ان کا نام لو, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ دونوں منا میں کھڑے ہیں اور منا میں حج پہ آئے ہیں. حج پہ کتنے بڑے آدمی ہیں, کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد جو عبداللہ کہے اس کی بات ماننا. کتنی بڑی گارنٹی ہے, کیا مقام ہے, سوچو صحیح کہ کیا ٹائٹل ہے کہ میرے بعد جو عبداللہ کہے اس کی بات ماننا. اللہ اکبر, یعنی میری بات کا نعم البدل عبداللہ ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرمایا, جب عثمان جنگ تبوک پہ اپنا آدھا سامان لے کے آئے نا, جب سونا لے کے آئے کافی زیادہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سونے کو ایسے ڈال کے یوں اچھال رہے جو سونا لے کے آئے, تو اس پہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کرے جنتی ہے, جو مرضی کر لے, اب چاہے جو مرضی کرے لیکن جنتی ہے. اب یہ دونوں کیا گفتگو کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو کر رہے ہیں کہ حضرت اگر آپ کہیں تو آپ کا نکاح کسی جوان لڑکی سے نہ کرا دیں منا میں, تاکہ آپ کی جوانی لوٹ آئے. یہ فطری بات ہے یار, یہ فطری ہے. انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے خواہش. بہت ساری عورتوں کی خواہش کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. اگر کوئی اس پہ خوش ہو رہا ہے تو کوئی بری گل نہیں کہ ساڈے کہتے بڈھی گھوڑی لال لگام, اور نہیں بابا یہ نیچرل ہے. اوپر دیکھو تو صحیح, یہ تو ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا, ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا. خدا کی قسم میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس یوٹیوب کی مشہوری کی وجہ سے دنیا میں اکثر مجھے فون آتے ہیں عورتوں کے, اور کس قدر بیچاریاں پریشان ہیں اس بات سے. شادیاں بیوہ ہو گئی ہیں, طلاق ہو گئی ہے, اب کوئی دوسرا شادی کرنے کو تیار نہیں, تو غلط کاری میں مبتلا ہے. یعنی حرام ہو رہا ہے, لیکن چونکہ کس بنیاد پہ کہ یہ شادیوں والا رولا کے کوئی چار, جس کے پاس پیسے ہیں میرے دوستو, جس کے پاس مال ہے, جس کو اللہ نے مال دیا ہے, اگر وہ بیوی کے خوف سے دوسری شادی نہیں کرتا, میری نظر میں یہ ظلم کر رہا ہے, میری نظر میں یہ زیادتی ہے. اس لیے کہ میں کتنی لڑکیوں عورتوں کو جانتا ہوں بیچاریاں جو مجبور بیٹھی ہوئی ہیں اس بات سے کہ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے, کوئی نیا لڑکا شادی کرتا نہیں, دوسری والے کہتے ہیں کہ بیوی مار دے گی, اور یہ جو بندہ یہاں بیٹھا نا, اس کی آواز آپ نے سنی ہے کہ یہ کہہ رہے تھے تو ہمیں مار دے. یہ بھی میں بیوی سے ڈرنے والے کو برا نہیں کہتا, میں نے کہتا یہ برے آدمی ہیں, یہ نیک آدمی, یہ نیکی کی نشانی ہے, مگر کچھ چیمپئن ہے اس بات میں. بیویوں سے ڈرنا اچھی بات ہے, بری بات نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بیویوں سے ڈر کے رہتے ہیں نیک لوگ ہیں, نیک. لیکن یار کوئی حد ہوتی ہے, یہ حدیں کرو اس کر کے. وہ مجھے
خلیل الرحمان قمر صاحب سے اس نے کہا کہ بیوی کو اتنی رسپیکٹ دو جتنی ماں کو دیتے ہو. میں کہ یہ بات تو بڑی جنرل بتائی کہ ماں کہ باقی. لیکن سوال یہ ہے ایک طرف اللہ کا حکم آ جائے اور ایک طرف ماں کا حکم آ جائے, کس کے ماننے کا حکم ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ پھر ماں کا حکم. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, یقین کرو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, میرے کو تو داڑھی رکھی سی کٹاتی, امی نہیں مانتی. یقین کرو کئی لوگوں نے مجھے کہا میرے کو تو اچھی بڑی داڑھی تھی, امی نے کہا نہیں ہے تیرے کڑی عمر داڑھی رکھنی. اور میں نے کہا بے وقوف تیری امی کو کیا پتا ہے دین کیا ہے؟ امی کا حکم ماننے کا حکم, یہ حکم ہے کہ حکم ماننا امی کا, لیکن اللہ کے سامنے نہ لاؤ ماں کو. ماں کا ہر حکم ماننے کا حکم ہے لیکن اللہ کے سامنے نہیں کہ ماں تیری کہے پتر نماز نہ پڑھیا کر تو نہیں پڑھے گے. اس لیے کوئی بھی حکم اللہ کا وہ پہلا ہے, پہلا حکم اللہ کا ہے, پھر اللہ کے حبیب کا ہے, پھر ماں باپ کا ہے. اللہ رسول پہلے ہیں, باقی سب کوئی. اللہ کا حکم پورا کرو, اور یہ نیچرل ہے, یہ فطری ہے, یاد رکھنا. ایک میرا جاننے والا ہے, اس کو میں نے کہا کہ یار یہ تم غلط کام کرتے ہو, میں تمہارا نکاح پڑھا دیتا ہوں, نکاح پڑھو. وہ کہتے نہیں بٹ صاحب, کیوں؟ وہ جب بڈھی کو پتہ چل گیا تو مار دے گی. میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو, بیوی سے ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا بات ہے تیری, سوچو تو کیا کہہ رہے ہو. اللہ کو چھوڑ کے اللہ کا خوف نہیں ہے, بیوی کا خوف ہے. کمال کر دی تم, کمال نہیں کر دی. اگر بیوی کا اتنا خوف ہے تو گند بھی نہ کرو, گند بھی نہ, معاشرہ خراب نہ کرو. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. فاحشہ کا ترجمہ میں نے کسی عالم سے نہیں سنا کہ اس کا کیا ترجمہ ہے. یعنی اس کا ترجمہ آپ بے حیائی کر لیں, لیکن اس کا ترجمہ بے حیائی نہیں ہے. اس کا ترجمہ حد ہے کہ جس نے یہ کام کیا اس نے حد ہی کر دی بس. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ حد کرنے کو تیار ہوں. قرآن کہہ رہا ہے لا تقرب. تقرب بھی ترجمہ قریب جانا بھی, اس کا ترجمہ قریب جانا بھی نہیں ہے. اس کا ترجمہ پتہ نہیں کیا ہے کہ پتہ دوڑ جاؤ, کہتے پرے ہی ہو جاؤ, بس اس سے پرے ہو جاؤ. پرے ہو, اللہ کی نافرمانی سے پرے ہو جاؤ. وہ پرے ہو جاؤ. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ نے تمہارے لیے جو حدیں مقرر کی ہیں ان کے قریب بھی نہ جانا. پھلانگنا تو دور کی بات ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ قریب بھی نہ جانا. کہیں ایسا نہ کہ تم پھلانگ جاؤ, کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے, تم یہ تو جانتے ہو کہ دنیا کا باس ہے, اس کی نافرمانی ہوگی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ تمہیں پتہ ہے, تم اللہ کو جانتے نہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ہوگا کیا, یہ تمہیں کو پتا, نہ تمہیں اس بات کا بھار ہے, کیونکہ تم اللہ کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. جو اللہ کو جانتے تھے, خدا کی قسم وہ ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی کا نہیں اٹھا سکتے تھے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں آپ کو یہ سارے اتنے آدھا گھنٹے کی گزارش یہ کر رہا ہوں, ایک لفظ میں اس کی ساری بات سمجھا دیتا ہوں کہ جہاں اللہ اور اللہ کا رسول کا حکم آ جائے, پھر اپنی عقل, اپنی سمجھ, اپنے تعلقات, اپنی چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا کرو, وہ حکم پورا کر دو. اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں اللہ بادشاہ بنا دے. جو اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی, یہ کامیابی کی بلندیوں پہ پہنچ گیا. بس. تو آج کے بعد میری یہ آخری پیغام آپ کو یہ ہے کہ جہاں اللہ کا رسول کا حکم آئے تو اس کو بے چونو چرا پورا کرنا شروع کر دو. دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. آخر دعوانا